النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين راحة العاشقين سيد العربي والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وفي مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارا درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ بك. کریں گے تو پورا دربار یزید اور پورا شام یزید کی مخالفت میں آ کر کھڑا ہو جائے گا. وہی سیدہ زینب ہے. میں حیران ہوں، لوگوں نے اپنی طرف سے قصے کہانیاں گڑھ لی. دشت کربلا میں شہزادیوں کے سروں سے چادریں اتار لی گئیں، ان کے سینوں کو برانا کر دیا گیا، ان کے بالوں کو ننگا کر دیا گیا، اس طرح کی باتیں. ہم نے کہا یزید پلید تھا، اس کے لشکری لعین ہیں اور تھے، ان پر لعنت 1000 بار پڑے، لیکن انہوں نے اپنی پوری کوشش بھی کی تھی کربلا کے ان اسیروں کے ساتھ ظلم و ستم کرنے کی، چادریں اتارنے کی. ان کے ساتھ یقیناً بہت ہی زیادہ بدترین سلوک بھی کیا گیا تھا. لیکن میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے. ایسا کیسے ممکن ہے کہ جن کے بالوں کو محرومان نے نہ دیکھا ہو، جن کے ہاتھوں کے ناخنوں کو بھی اگر سورج دیکھے تو یقیناً حیا سے اپنی نظریں چرا لے. وہ کہ جن کے جنازے راتوں میں اٹھائے جائیں، کہ جن کی وصیتیں ہو کہ راتوں میں جنازے اٹھاؤ تاکہ مردوں کی نکاح ہمارے جسم پر نہ پڑے. میں یہ کیسے مان جاؤں کہ دربار یزید میں ہو، یا شام کے دربار میں ہو، یا کوفے کے بازار میں ہو، سیدہ زینب کے سر سے چادر اتار لی گئی ہو، شہر بانوں کے سر کو ننگا کر دیا گیا ہو. یہ رافضیوں کے رونے کے بہانے ہیں، یہ ڈھونگ ہے. یزید لانتی تھا، لانتی ہے، لانتی رہے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دشت کربلا میں نبی زادیوں کے سروں سے چادریں اتار لی جائیں. یزیدیوں نے کوششیں کی تھی، لیکن مولا علی کی وہ بیٹی زینب کا وہ شیرنی والا کردار تھا جس نے یزیدیوں کو ایسا سب کچھ کرنے سے روک دیا تھا. اور آپ زینب نام کا مطلب دیکھیں. مجھے تو زینب نام سے پیار ہو گیا جب سے مجھے اس کا مطلب سمجھ میں آیا. ویسے تو سیدہ زینب سرکار کی شہزادی بھی زینب، سرکار کی صاحبزادی بھی زینب، نواسی بھی زینب، شہزادی بھی زینب، سرکار کی دو زوجہ کا نام زینب. اتنا حسین نام. اور زینب کا مطلب زین اب، باپ کی خوبصورتی. اتنا خوبصورت، اتنا پیارا نام ہے. پتہ نہیں کون کون سے نام اٹھا کر لے کر آ جاتے ہیں، اور نام پوچھو تو اس کا مطلب ہے جنت کا پھول، جنت کی کیاری. اپنی طرف سے مطلب نکال لیے. گوگل مفتی سے فتویٰ لے لیا، اس نے فتویٰ دے دیا کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. اور بھائی یہ بزرگوں کے نام پہ نام رکھو، بچی کا نام زینب رکھو، اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں عطا فرمائے گا. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں، لیکن صرف سیدہ زینب کی عقیدتیں آپ کی نظر کر رہا تھا بتانے کے لیے کہ سفر میں جن کی شادی ہوئی اللہ نے ایسے بچے انہیں عطا فرمائے. پھر اور سنیے، سفر میں صرف یہی نہیں ہوا، آگے سنیے. اسی سفر المظفر کے مہینے میں ہم نے یہودیوں کو ایسا مارا کہ آج تک چیخیں آ رہی ہیں. نہیں سمجھے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. پچھلے کچھ عرصے قبل اسرائیل میں ایک پروٹیسٹ ہوا ہے جس میں یہودیوں نے اپنا ایک احتجاج کیا. اس احتجاج میں یہودی کہتے ہیں ہم خیبر نہیں بھولے. ہم نے کہا ہم بھی نہیں بھولے. بولو نا سبحان اللہ. ہم بھی خیبر نہیں بھولے. مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ مارا علی کا ہے. دشت کربلا تو یقیناً ہے، لیکن خیبر کی جنگ میں جب مولا کائنات نے ایک ہاتھ سے دروازے خیبر اکھاڑا تھا، جس کا ذکر بھائی نے کیا، یہ غزوہ خیبر اور مارکہ خیبر اور فتح خیبر جس مہینے میں وہ سفر کا مہینہ. پھر کیسے منحوس ہوگا؟ ہم نے تو یہودیوں کو مارا، آج تک چیزیں اڑ رہی ہیں، آج تک ان کی آوازیں آ رہی ہیں. اسی طریقے سے سفر المظفر کے مہینے میں سیف اللہ
حضور قبلہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا. خالد بن ولید، جنگ یمامہ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی، اس کی کمانڈ جناب خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی، اور وہ کسی جنگ سے ناکام لوٹے ہی نہیں. کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا میرے امامے میں سرکار کا منہ مبارک موجود ہے. تو وہ اپنی کامیابی کا سہرا حضور کی طرف بھی منسوب، وجہ بھی یہی ہوتی تھی لیکن کامیابی کا سہرا حضور کی طرف بھی منسوب کرتے تھے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی ہی وجہ کر یہ سارا فیضان ملا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا اگر میں صرف اس پر گفتگو کروں نا کہ سفر میں کیا کیا ہوا ہے، تو وہ کچھ ہوا ہے کہ جو ہمارے ایمانوں کو تازہ کرنے اور ہمارے ایمانوں کو جلا بخشنے کے لیے کافی ہے. سمجھانا صرف یہ تھا کہ بدشگونی کچھ بھی نہیں ہوتی. اگر خیبر فتح ہونے کے بعد ہی مہینہ منوز رہے تو پھر تو کوئی مہینہ خوش بختی والا اور برکتوں والا نہیں ہو سکتا. تو یقیناً یہ مہینہ برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، اور وہ مہینہ رحمتوں والا کیسے نہ ہو جو ہمیں اتنے عظیم مہینے کی خوشخبری دے رہا ہے. پیر صاحب کہتے ہیں یہ کہہ کے در حق سے لی موت سے کچھ مہلت. یہ کہہ کے در حق سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ اگر موت آ رہی ہے تھوڑا موقع دے دے، تھوڑا اور ٹائم بڑھا دے. کیسے؟ یہ کہہ کے در حق سے لی موت سے کچھ مہلت، میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے. اور ابھی نور شریف کا مہینہ آ رہا ہے تو خوشیوں والا مہینہ ہے. میرے آقا کی جلوہ گری کا مہینہ بس ایک مہینے کے فاصلے پر ہے. وہ جو ہمارے لیے وہ کہتے ہیں لو وہ آیا میرا حامی، وہ جس مہینے میں آپ کا میرا حامی آنے والا ہے یقیناً اس مہینے سے پہلے جو مہینہ وہ بھی برکتوں والا ہے، وہ بھی سعادتوں والا ہے. تو یقیناً بدشگونی کچھ نہیں لیکن نیک شگون چیزیں ہوتی ہیں. تو میں نے آپ سے عرض کی نیک شگون کے طور پر کہ جب بارش اتنی تیز ہو رہی تھی اور اب ایسا سب کچھ خشک ہو گیا بحمد اللہ تعالیٰ کہ جو کہ اس بات کی نوید ہے اللہ نے چاہا تو کہ یہ محفل کی قبولیت اللہ کی بارگاہ میں ہو چکی ہے. اللہ ہمارے اس نظر کی لاج رکھے اور اللہ پاک اس محفل پاک کو قبول فرمائے. ہمارے اکبر بھائی کی والدہ مرحومہ کی مرقد کو منبع نور بنائے، کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اس محفل پاک کو بھائی نے سرکار اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی طرف منسوب کیا ہے اور یہ محفل اعلیٰ حضرت ہے. اچھا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک اسی مہینے میں 25 صفر المظفر کو. تو بھائی داتا صاحب کا عرس بھی اسی مہینے، قبلہ شیخ سرہند مجدد الفسانی کا عرس بھی اسی مہینے میں، بہاؤدین زکریہ ملتانی کا عرس بھی اسی مہینے، بڑے بڑے اکابرین کا عرس اسی مہینے، شہید سلیم قادری کا عرس اسی مہینے، مجاہد اہل سنت، تحفظ مساجد اہل سنت کس نے بیڑا اٹھایا ان کا عرس بھی اسی مہینے. اور اس طرح بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کا عرس پاک اس مہینہ ہے. تو یقیناً اس کی برکتیں بھی اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بحمداللہ بھائی نے کلام پڑھا، مجھے وہیں سے ذہن میں چلے یعنی اس پہ گفتگو کرتا ہوں. میں اعلیٰ حضرت والا ہوں. آج امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے ماننے والے اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں. تو میں اعلیٰ حضرت والا ہوں. تو کہا اعلیٰ حضرت والے ہو اسلام والے نہیں ہو، اعلیٰ حضرت والے ہو رسول والے نہیں ہو، اعلیٰ حضرت والے ہو صحابہ والے نہیں ہو. پھر اسی طریقے سے جب کہا بریلوی نہیں، یہ کیا ہوتا بریلوی کیا ہوتا ہے؟ تو مسلمان ہو یہ بتاؤ مسلمان ہو یا نہیں ہو؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو اکثر ہمارے لوگوں کو کنفیوز کر جاتا ہے. اور سامنے والا اگرچہ خود ایک خاص فرقے سے تعلق رکھتا ہے لیکن جب آپ کے سامنے ہم مسلمان ہیں، ہمارا کوئی اور نہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہم نے کہا ہم کون سے اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی تو مسلمان ہیں. نہیں، آپ اپنے آپ کو بریلوی کہہ رہے ہیں. میں نے کہا اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا علم ہونا ضروری ہے اور میں اس کے لیے آپ کے سامنے کچھ چھوٹی سی باتیں عرض کروں گا، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی تو بریلوی ہونے کا مقصد اور مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا. یہ جو ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں دراصل یہ ہماری اس دور میں ایک پہچان ہے. بنیادی طور پہ ہم اور آپ بحمداللہ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ اسلام ہے، ہمارا کلمہ وہی ہے جو یقیناً مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کا ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن جناب والا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی کسی سے شناخت پوچھتا تھا تو وہ اپنے آپ کو مسلمان بیان کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور اپنے اسلام کو بیان کرتا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے. ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے، جو شخص یہ کہتا ہے جی سب ٹھیک ہے، کسی کو برا نہیں بولو، سب ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اگر تمہیں ٹھیک مانتا ہوں یعنی سب ٹھیک والا جملہ ٹھیک مانتا ہوں تو پھر رسول خدا کے جملے کا کیا کرو گے؟ سرکار نے فرمایا 73 میں سے 72 جہنمی ناری اور ایک ناجی یعنی نجات پانے والا جنتی ہوگا. تو سب تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے.
یا تو ہمارا مخالف ٹھیک ہے یا ہم ٹھیک ہیں، کوئی ایک ٹھیک ہو سکتا ہے. اور جو یہ مالا بھائی میں تو سب کو ٹھیک مانتا ہوں، تو پھر جو حضور کے فرمان کو ہی ٹھیک نہ سمجھے ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے. جو حضور کے فرمان کو نہ سمجھ سکے ہماری سمجھ میں پھر وہ نہیں آئے گا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا سب ٹھیک نہیں ہو سکتے. اگر سارے ہی ٹھیک ہوتے تو حضور نے کیوں 72 کو جہنمی کا. اور یہ جو 73 ہے نا، ان 73 فرقوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا سب دعوی اسلام کریں گے. کافروں کی بات نہیں ہے جناب، اس میں قادیانی بھی شامل نہیں ہو رہا. کافر بھی، قادیانی بھی کافر ہے اور علیہ اعلان کافر ہے، اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کا کفر بالکل ظاہر و باہر ہے. تو اس لیے قادیانی کی بات بھی نہیں ہو رہی. وہ 73 فرقے جو دعوی اسلام کرتے ہوں، خود کو مسلمان کہتے ہوں، ان 73 فرقوں میں سے ایک جنتی، باقی سب جہنمی. امت مشکل میں پڑ گئی. یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ زمانہ جب ایسا آئے کہ جب سارے ہی اپنے آپ کو مسلمان اور سارے ہی اپنے آپ کو جنتی کہہ رہے ہوں، تو پھر اس دور میں ہم فیصلہ کیسے کریں؟ کروڑوں رحمت اللہ کی حضرات صحابہ کرام کی مرکت پہ ہوں. صحابہ کرام نے اس مسئلے کو حل کر دیا. حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ ناجی جماعت کی علامت بنائیے. وہ جو 73 میں سے ایک جنتی ہوگا اس ایک جنتی کی علامت بتائیے. میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر، وہ میرے اور میرے. محدثین نے بہت کچھ لکھا، کہا کہ حضور یہ کہہ دیتے وہ میرے طریقے پر ہوں گے، تو صحابہ کا طریقہ کیوں ایڈ کیا؟ سرکار یہ کہہ دیتے میرے قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تو پھر ہمیں کسی اور کی ضرورت کیسے؟ پھر صحابہ کی ضرورت کیا؟ جب سرکار کی زندگی بہترین نمونہ ہے تو پھر سرکار نے اپنے ساتھ صحابہ کو کیوں شامل کیا؟ علماء نے فرمایا اس لیے کہ زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہوگا وہ حضور کی حیات طیبہ سے معلوم ہو رہا. تمام تر ضابطہ حیات پیارے محبوب کی زندگی اور حیات مبارکہ سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے، لیکن حضور کی تعظیم کا انداز وہ بارگاہ صحابہ سے پتہ لگے گا. وہ بارگاہ صحابہ سے پتہ لگے گا. جب لوگ یہ اعتراض کریں گے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائیے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، مظفر بیاری آ جاتا ہے. یہ کیوں کھڑے ہو؟ قرآن میں آیا. حضور کے روضے کی طرف رخ کرنے کا حکم قرآن میں آیا، حدیث میں آیا. اب ایک مسلمان خاموش، قرآن میں بھی نہیں دیکھا ہم نے، حدیث میں بھی نہیں دیکھا. حضور کی بارگاہ میں جب روضے پر حاضر ہوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، حکم تو کہیں پر بھی نہیں ہے. ایک مسلمان کنفیوز ہوتا ہے کیا کرے. ہم نے کئی لوگوں کو وہاں دیکھا ہے اور وہ یہ نہیں کہتے ادھر نہیں کھڑے ہو، کہتے ادھر کعبہ ہے، قبلہ ادھر ہے، وہ گھما دے گا آپ کو، قبلہ ادھر ہے، ادھر رخ کرو. دیکھا تو کہیں قبلہ نظر نہیں آیا، کہا نہیں اس رخ پہ قبلہ ہے. ہم نے کہا اچھا. پھر مکہ مکرمہ آئے، جب ہم نے طواف کعبہ شروع کیا تو ہم نے مطاف کے اندر دیکھا کہ وہی جو ہمیں حضور کے روضے پر سرکار کے روضے سے گھما دیتے تھے کہ ادھر کعبہ ہے ادھر رخ کرو، انہی کو ہم نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ شریف پر اپنا پیر رکھ کے کھڑے ہیں. جو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، میں نے تو کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا. کعبۃ اللہ شریف پر یوں جیسے کھڑے ہوتے ہیں اور ٹیک لگاتے ہیں تو اپنے پیروں کو یوں کعبۃ اللہ شریف کی دیوار پر لگایا ہوا. تو ہم نے کہا یہاں تو کعبہ موجود ہے، پھر تو پیٹ کر کے کھڑا ہے. وہ جو حضر اسود کے پاس کھڑا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کعبے کو پیٹ کر کے کھڑا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ اصول کہ کعبے کو پیٹ نہ ہو یہ صرف حضور کے روضے پر یاد آتا ہے، این کعبے کے سامنے کیوں یاد نہیں آتا؟ تو ایک مسلمان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ واقعی حدیث میں تو نہیں آیا، قرآن میں تو نہیں آیا، تو اب ہم کیا کریں اور کس انداز سے اپنی عقیدتوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کریں؟ آپ سلام پیش کریں گے، شرک شرک، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، شرک شرک کے فتوے آنا شروع ہو جائیں گے. ہم نے کہا اب کیا کریں؟ تو بارگاہ صحابہ میں چلو. حضور نے جبھی تو کہا ہے ناجی جماعت کی علامت یہ ہوگی وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے. بولیے سبحان اللہ. ہم گئے بارگاہ صحابہ میں، ہمیں حضرات صحابہ کرام نظر آئے. ایک روز دو صحابی رسول کہیں رستے سے جا رہے تھے، سامنے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. ایک صحابی آگے بڑھے، ایک چھپ گئے. ایک نے حضور سے مصافحہ کیا، دستبوسی کی، پیارے آقا تشریف لے گئے. جب سرکار تشریف لے گئے تو وہ دوسرے بھی آ گئے. تو پہلے نے کہا یار اتنی بڑی سعادت مل رہی، حضور تشریف لائے، تم چھپ گئے، ہاتھ بھی نہیں ملایا. انہوں نے کہا میرا وضو نہیں تھا. میں نے کہا اٹھاؤ قرآن، کہیں لکھا ہو کہ سرکار سے ہاتھ ملانے کے لیے وضو بنانا ضروری ہے؟ اٹھاؤ حدیثوں کے ذخائر. 10 لاکھ حدیثیں جو امت کے پاس موجود ہیں، ان 10 لاکھ حدیثوں میں کوئی ایک ضعیف سے ضعیف حدیث بھی ایسی ہو جس میں یہ ہو کہ حضور سے ہاتھ ملانے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ ہاں قرآن یہ کہتا ہے سورہ واقعہ 27 سے بارے میں لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو صرف ستھرے چھوئیں گے، اس قرآن کو صرف وہ چھوئیں جو پاک ہوں، جو طاہر ہوں.
لیکن کہیں پر یہ تو نہیں کہا گیا حضور سے مساوا کرنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. پھر صحابہ کرام نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اس لیے تو سرکار نے فرمایا تھا کہ میری تعظیم کے لیے تمہیں حضرات صحابہ کا اندازہ بنانا پڑے گا. اب کوئی کہے کہ یہ کہاں سے، تو کہا وہ کہاں سے تھا؟ جہاں سے وہ تھا وہیں سے یہ آیا. کہا وہاں سے وہ کیسے تھا؟ ہم نے کہا وہاں ادب تھا، وہاں محبت رسول تھی، تو اس لیے جب وہاں ادب تھا تو یہاں پر بھی ادب موجود ہے. حضور کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے میں ادب ہے، اور یقیناً یہی ادب حضرات صحابہ کرام نے ہمیں عطا فرمایا. فتاوی عالمگیری لکھی جا رہی تھی، 500 علماء موجود ہیں. اس موقع پر ایک شخص آتا کہتا حضور میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا پوچھو. کہا اس سوال کو بھی شامل کیجئے. کہا سوال کیا ہے؟ کہتا سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا لوگ حضور کے مدینے میں ننگے پیر جاتے ہیں، جب مدینہ آتا ہے چپلیں اتار لیتے ہیں. ہائے ہائے، ہم نے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جیسے ہی مسجد نبوی کا احاطہ شروع ہوتا ننگے پیر، تپتی ہوئی زمین ہوتی ہے، اور گنبد خضرا کے سامنے جو فرش بچھایا نا انہوں نے وہ تپتی رہتی ہے. یعنی وہ تپنے کا لفظ تو مناسب نہیں ہوگا، وہ سورج اس کے بوسے لیتا رہتا ہے، اور وہ یقیناً پھر وہ ایسی گرم ہو جاتی ہے اور تبش اس کی ایسی بڑھ جاتی ہے کہ اگر آپ اس پر ننگے پیر کچھ دیر کھڑے رہے نا پیروں میں آبلے آ جائیں. انہوں نے اس طرح کے فرش لگائے ہوئے ہم نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود سخت گرمی کے دنوں میں بھی لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ننگے پیر ہوتے ہیں، چپل بھی نہیں ہوتی. بولیے نا سبحان اللہ. آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی اچھا آپ میں سے کون کون گیا ہے مدینے پاک. اللہ آپ سب کو لے جائے ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو لے جائے اور بار بار لے جائے. کبھی اس کے مزے لیجئے گا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ برکتیں کیا ہیں. مجھے تھوڑا اندازہ ہوا کہ ابھی آپ وہ خیالوں میں پہنچنا چاہ رہے ہیں، اللہ آپ کو حقیقت میں لے کر کے جائے، تاکہ جب آپ وہ 29 نمبر گیٹ سے سیدھے داخل ہو سامنے آپ کو گنبد خضرا دکھائی دے. ہائے ہائے ہائے، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی. کمال ہے، یقین جانیے کمال ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں چپل اتار دیتے ہیں. اس شخص نے پوچھا، کیونکہ اس وقت جو مدینہ تھا نا، پورا مدینہ، آج وہ پوری مسجد نبوی ہے، پورے مدینے کو مسجد نبوی بنا دیا گیا. یعنی اتنا بڑا ہی مدینہ تھا اس وقت سرکار کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جو انڈر گراؤنڈ واش روم بنائے گئے ہیں وہاں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ مدینہ ہے. اور ہم نے بزرگوں کا ادب یہ دیکھا ہے کہ وہ مدینے میں رفع حاجت کے لیے بھی نہیں جاتے. امام مالک کے بارے میں آتا ہے مدینے میں رہتے تھے، باہر نہیں جاتے تھے. کیوں؟ فرمایا مجھے پتہ نہیں کب میری موت کا وقت ہو، میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں. آج بھی بقی میں ان کا مزار موجود ہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ 95 ہجری آپ کا سن ولادت ہے، یعنی امام اعظم کا دور ہے اور حضرات صحابہ کے دور میں، اور آپ کو عالم مدینہ کا لقب دیا گیا. جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں امام مالک کا کیا کردار ہے، موتا امام مالک کی کیا شرعی حیثیت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں امام مالک جب مدینہ پاک میں ہوتے، رفع حاجت کے لیے آپ کو جانا ہوتا، قضاء حاجت کے لیے، تو آپ مدینے سے باہر جاتے، اور جب جاتے مدینے سے باہر تو آپ بہت آہستہ آہستہ کر کے چلتے، اور جب قضاء حاجت ہو جاتی، فارغ ہو جاتے، تو آپ تیز تیز دوڑتے ہوئے مدینے، تیز تیز چلتے ہوئے مدینے آ جاتے. کسی نے کہا حضور جب نکلتے ہیں تو آہستہ آہستہ جاتے ہیں، حالانکہ جب قضاء حاجت کو جانا ہو بندہ تیز جاتا ہے، اور جب فارغ ہو چکا ہو تو آہستہ آتا ہے. آپ الٹا کرتے ہیں، جب جانا ہو تو آہستہ جاتے ہیں، جب آتے ہیں رفع حاجت کے بعد تو آپ تیز تیز آتے ہیں. فرمایا میں چاہتا ہوں میری موت مدینے میں ہو، تو جب قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہوں آہستہ آہستہ جاتا ہوں کہ اگر آنی ہو تو یہیں آ جائے، مدینے میں ہی آ جائے. اور جب فارغ ہو جاتا ہوں تو تیزی سے مدینے میں آتا ہوں کہ اگر آنے والی ہوگی تو جلدی سے مدینے پہنچ جاؤ تاکہ موت مدینے میں آئے. کیونکہ میرے حبیب کا فرمان ہے تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا اس کی میں شفاعت کروں گا. یہ شان ہے، یہ سعادت ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس شخص نے سوال کیا حضور یہ بتائیے کہ لوگ ننگے پیر مدینے پاک میں جاتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن و حدیث میں ایسا کوئی حکم آیا کہ مدینے میں ننگے پیر جایا جائے؟ تو لوگ جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ علماء سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے کہا اگر ہم یہ کہیں یہ جائز ہے، یہ فلاں ہے تو ظاہر ہے پھر مزید سوالات پیدا ہوں گے. انہوں نے فرمایا ہم ایک اصول بنا دیتے ہیں، اس اصول پر جو بھی عمل کرے گا اس کو یقیناً اس کا جواب مل جائے گا. کہ اصول کیا ہے؟ فتاوی عالمگیری کا وہ اصول کہتے ہیں اصول یہ ہے کہ جو کام حضور کے ادب اور تعظیم کے لیے کیا جائے، کہ ہر اس عمل پہ اللہ تعالیٰ اس کو جائز نہیں رکھتا بلکہ اس پہ ثواب دیتا. ظاہر دائرہ شریعت کے اندر ہی ہوگا. اب ننگے پیر جانا، ہاتھ باندھ کے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، یا اسی طرح سے اور عقیدتوں کے جو اظہار ہیں، یا حضور کے روزے کو پیٹ نہ کرنا، یا پھر کوشش یہ کرنا کہ باب بقی سے جائیں تاکہ حضور کے قدموں کی طرف سے داخل ہوں. وہ باب بقی سے نہیں آنے دیتے، وہ دوسرے دروازے سے باب السلام سے داخل کرتے ہیں اور باب بقی سے نکالتے ہیں، لیکن سرکار کے قدمین بقی کی طرف ہیں.
تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بقی سے اندر آئیں، باب بقی سے، تاکہ حضور کے قدمین شریفین پہلے آئیں اور اس کے بعد، کیونکہ قبرستان میں جانے کا طریقہ بھی یہی ہے، علماء نے جو لکھا ہے جب قبرستان میں جائیں تو کوشش کیجئے کہ مردوں کے پائنتی سے داخل ہوجئے، پاؤں کی جانب سے داخل ہوجئے جدھر ان کے قدم ہے، تاکہ مردے، یہ ادب بھی لکھا ہے، یہ اصول بھی لکھا ہے، یہ طریقہ بھی لکھا ہے، تو حضور کی بارگاہ میں جب جائیں تو بھی یہ ہونا چاہیے، تو یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ ویسے مشکل ہوتی ہے، وہاں داخل نہیں ہونے دیتے، لیکن جس پر سرکار مہربان اس کو ہر طرح کا عذر مل جاتا ہے، اس پر ہر طرح کا کرم ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، بات طویل ہو گئی، کہ وہ صحابہ کرام کے طریقے پر ہوں گے۔ اب صحابہ کا طریقہ حضور سے محبت والا ہے۔ پھر جناب ابو سعید خدری کی روایت ہے، صحابہ کرام بھی کمال کے یار، کمال ہے، ان کے عقلیں، ہماری ساروں کی عقلیں ان کی عقلوں پر قربان ہو جائیں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ اس کا نام بھی بتا دیجیے۔ بولیے سبحان اللہ۔ کس کا نام؟ اس ناجی جماعت کا نام، بولیے نا سبحان اللہ۔ شاید بات بہت زیادہ دور چلے گا، اس لیے آپ پھر ٹھنڈے ہو گئے، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ تو سرکار یا رسول اللہ اس کا نام بھی بتا، علامت تو بتا دیئے، نام بھی بتا دیجئے۔ سرکار نے فرمایا وہ اہل سنت و جماعت ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اب سوال کرنے والوں سے ہم پوچھتے ہیں، اب بتاؤ اہل سنت و جماعت سرکار نے کیوں بتایا؟ حضور نے کہنا تو وہ مسلمان ہے، لیکن سرکار جانتے ہیں جب سارے مسلمان کہیں گے تو ان کی شناخت اہل سنت ہوگی، ان کا ٹیگ اہل سنت ہوگا، ان کی شناخت، ان کی پہچان اہل سنت ہوگی۔ کوئی کہے اہل سنت ہو مسلمان نہیں ہو، وہ کہے گا بھائی اہل سنت ہی اصل مسلمان ہے۔ بھائی آپ دیکھیں مارکیٹ میں گھی 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 گھی، ایک لکھا خالص گھی، اصلی گھی، کیوں بھائی گھی نقلی بھی ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے، نقلی گھی بھی ہوتا ہے، 2 نمبر گھی، تو اس لیے لکھنا پڑا خالص گھی۔ اب خالص گھی والوں نے بھی خالص گھی لکھنا شروع کر دیا، 2 نمبر نے کہا اچھا یہ ہم بھی لکھ دیتے خالص گھی۔ سب سے 3rd کلاس گھی پر لکھا ہوتا ہے خالص گھی، سب سے 3rd کلاس شہد کے اوپر لکھا ہوتا ہے اصلی چھتے سے حاصل کردہ خالص شہد۔ اب تو آپ پھنس گئے یار، دونوں طرف خالص خالص آ گیا، اب پہچان کیسے ہوگی؟ تو پھر کیا کیا کمپنیز نے جو خالص بناتی ہیں انہوں نے ایک ٹیگ لگایا، ایک مہر لگائی، اور انہوں نے کہا یہ دھوکہ نہ کہیں خالص سن کر کے، آپ ہمارا یہ مونوگرام دیکھیں، اس مونوگرام کا جو ہوگا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ ہماری برانڈ ہے۔ اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ پھر اس برانڈ کو بھی کیچ کیا جائے تو لکھا ہوتا ہماری کوئی دوسری برانڈ نہیں۔ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب ان جیسے اور بھی آ کر دھوکہ دینا شروع کر دیں تو پھر ضرورت ہوتی ہے کہ اپنی پہچان کے لیے ایک خاص تعارف پیش کیا جائے، تاکہ جو ہمارے عقیدے والا ہو وہ اپنے تعارف کے ذریعے پہچان کرا سکے۔ یہی معاملہ، اور اس کو مزید میں آسان کر دوں۔ امام غزالی کے دور میں ایک مسئلہ آیا کہ حضور اگر کوئی بندہ بوقت موت، اگر کوئی بندہ نزع کے عالم میں تو وہ کیا کرے؟ تو کہا محمد رسول اللہ، کہتے ہیں اگر کوئی آخری لمحات میں اور موقع اس کے پاس ہے نہیں پھر کیا کرے گا؟ وہ پھر کیا کرے؟ اگر پورا نہیں پڑھتا سانس اٹک جائے گی، اسے پتہ نہیں پڑھ پائے گا پورا، پھر کیا کرے؟ تو کہتے پھر محمد رسول اللہ کہہ لے، وہ لا الہ الا اللہ نہ کہے، کیوں؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے، رب کائنات کو ایک ماننے کا اعلان نہ کرے، کہا بالکل کرے، تو کہا پھر محمد رسول اللہ کیوں پڑھے؟ کہا اس لیے کہ جو محمد رسول اللہ کہے گا تو یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کہے گا تو بھائی قادیانی بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہے گا تو بہت سارے ایسے ہیں جو لادین ہیں، بد مذہب، بد عقیدہ ہیں، بلکہ ان کی عقیدے کے اعتبار سے ان کے عقائد حد کفر تک پہنچے ہوئے، وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ تو پھر حضور کی ذات کے بارے میں بندہ جب اعلان کرے گا محمد رسول اللہ تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی وحدانیت کے اقرار کرنے کو بھی شمار کر مان لے گا، اور اس بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اسی طریقے اسی بات کے ضمن میں اور اسی بات کی جو تائید ہوتی ہے وہ ان حدیثوں سے بھی ہوتی ہے جہاں پر قبر میں آپ سے 3 سوال ہوں گے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ یہ 3 سوال ہیں، علماء فرماتے ہیں جو پہلا سوال کسی سے ہوا کہ من ربک، اور وہ کہہ دے ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، تو کہا اس کی چھٹی؟ بولیں یقیناً نہیں۔ دوسرا سوال ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ اگر پہلے سوال کا جواب دیتا ہے تو بھی دوسرا ہوگا، نہیں دیتا تو بھی دوسرا ہوگا۔ ما دین، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ دوسرے کا جواب ہی دے، دین یا اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اچھا جواب دے دیتا ہے، چھٹی نہیں، ابھی تیسرا پھر ہونا ہے۔ 3 سوال ہیں اور تیسرا سوال ہونا ہے۔
دو کے پہلے دو کے جوابات دیے تو بھی ہوگا, نہیں دیے تو بھی ہوگا. اور تیسرے سوال کا سوال ہوا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, تو اب بندہ اگر پہچان جاتا ہے تو قبر جنت کا باغ. حضور کی جلوہ گری ہوگی نا, بولو نا سبحان اللہ. موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی مجھ کو بہت کہ بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا. ایک میں نے کسی سے بات ہو رہی تھی, تو بلکہ میں آپ سے عرض کر دوں, میری ہمشیرہ ہے چھوٹی, میں اس سے کہنے لگا کہ یار مردوں کا تو یہ عالم ہوتا ہے, مردوں کا تو یہ ہے کہ وہ قبرستان بار بار جاتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں اور قبر میں اتارتے ہیں, تو قبرستان کو بھی دیکھتے رہتے ہیں, قبر کے حالات, قبرستان کا اندھیرا, یہ سب پیش نظر ہوتا ہے. یعنی اگر جب ہم مریں گے تو ہمیں پتہ ہے قبرستان میں کیا چیز ہے ظاہری طور پر. لیکن میں نے اس سے پوچھا, مجھے حیرت ہوتی ہے اور مجھے اندازہ نہیں ہوتا کہ خواتین کتنی پریشان ہوں گی کہ وہ نہ تو قبرستان جاتی ہیں, نہ تو قبر دیکھتی ہیں, نہ مردے کو اتارتے ہوئے دیکھتی ہیں, وہ ویسے ہی بڑی کمزور دل ہوتی ہیں, تو وہ کیسے کریں گے. تو اس کا جواب بڑا پیارا تھا. میری بہن نے کہا, کہتی ہے بھائی میرے ذہن میں صرف ایک بات رہتی ہے, ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے عورتوں کو کچھ ایکسٹرا ہمت دی ہے, ان کے پاس حوصلے مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میرے ذہن میں صرف ایک بات رہتی ہے, قبر میں حضور کا دیدار ہونا ہے. تو کہتے ہیں یہ بات پیش نظر ہوتی ہے. میں اس کی تعریف نہیں کر رہا, بتا یہ رہا ہوں کہ یہ بات ایمان والوں کی موت کو آسان کر دیتی ہے. یہ بات سب کو چھوڑ کے قبر میں جانے کی جو راہ ہے وہ آسان کر دیتی ہے. اور بندہ جب سب کو چھوڑ کے اکیلی قبر میں جاتا ہے, وہ کیسی اس پر بے کلی, بے کسی اور بے بسی ہوتی ہے. لیکن یہ سب کچھ اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اگر اس کے ذہن میں یہ سوچ رہے کہ موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی مجھ کو بہت کہ بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا. اور کرتا ہوں احترام جنازے کا اس لیے وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا. تو پیارے محبوب علیہ السلام کا جلوہ دکھایا جائے اور سوال ہوگا. اب بندہ مومن اگر حضور کو پہچان جاتا ہے کامیابی, نہیں پہچانتا تو بدبختی اس کا مقدر ہوگی. اور بخاری شریف کی حدیث پاک علماء موجود ہیں. بخاری کی حدیث میں تو سوال ہی ایک ہے, اگرچہ اس کی توجیہ کی جاتی ہے, اس کے بارے میں علماء دوسری باتیں یقیناً ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اہم سوال کو ذکر کیا گیا. دیگر حدیثوں میں بھی 3 سوال آئے ہوں گے, 3 سوال, لیکن بخاری میں جو سوال ہے وہ صرف حضور کے متعلق ہے. بولو نا یار سبحان اللہ. میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو دیکھیے جو میں نے لفظ بریلوی سے آپ کے سامنے رکھا, کہ جب بندہ تیسرے سوال کا جواب دیتا ہے تو کامیاب ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس سے اس کی شناخت معلوم ہو رہی ہے, اس سے اس بندے کی پہچان معلوم ہو رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سب مسلمان یا کافر تھے تو پہچان کا طریقہ کار اور پہچان کی جو شناخت کا طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہا جائے. بعد میں جب یہ معاملہ بڑھا اور سب خود کو مسلمان کہنے لگے اور بد مذہب, بد عقیدہ اور وہ جو ناری جماعت والے ہیں وہ بھی خود کو مسلمان کہنے لگے, تو پھر ضرورت تھی کہ کوئی شناخت سامنے آئے. وہ شناخت کیا تھی؟ وہ حضور کی حدیث سے نکلا ہوا اور سرکار کے زمان سے نکلا ہوا لفظ تھا جو بزرگوں نے بھی اپنایا, وہ اہل سنت و جماعت, وہ لفظ اختیار کر لیا گیا. پھر مسئلہ یہ آیا, جیسے میں نے آپ کو خالص گھی اور اصلی گھی کی مثال دے کے سمجھایا, پھر مسئلہ یہ آیا کہ جب لوگ خود کو اہل سنت کہنے لگے, اب دیکھیں آج سارے اہل سنت بن گئے. مطلب اگر آج سے ہم 20 سال پہلے جاتے ہیں, ہم اپنے بچپنے کے حالات دیکھتے ہیں, تو اس وقت بھائی یہ اہل سنت ہے, یہ فلاں ہے, یہ اہل سنت ہے, یہ فلاں ہے, اور فلاں بھی خود کو کہتا ہے یہ اہل سنت ہے. ہم خود وہ کہتے ہیں نا, صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. تو مطلب یہ کہ میلاد کرنے والے, نظر و نیاز کرنے والے, ان عقائد کو اپنانے والے یہ اہل سنت ہے. لیکن آج آپ جائیے تو بڑا بڑا مسجد میں لکھا ہوتا ہے مسلک فلاں اہل سنت و جماعت. یا اللہ, اب مسلمان تو مسلمان خود کو اہل سنت کہلانے والے بھی اتنے سارے آ گئے. اب ہماری شناخت کیا ہو؟ تو اس موقع پر وہ تاجدار بریری امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق بھائی نے بھی کہا ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں. یہ پہچان کا طریقہ, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ امام احمد رضا خان کا کوئی نیا دین ہے, کوئی نیا فرقہ ہے, کوئی نیا مذہب ہے, بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا نام لے کر یہ بتاتے ہیں جب بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں, ناجی اور ناری سب کا اشتراک ہو جائے, اس موقع پہ جو پہچان کا طریقہ ہے وہ امام احمد رضا خان کی ذات. اور ہم بتاتے یہ ہیں کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو احمد رضا خان کا ہے, اور امام احمد رضا خان کا عقیدہ وہ ہے جو 1400 سال سے امت کا عقیدہ.
جو 1400 سالوں سے امت کا عقیدہ ہے. اور یہ بات بالکل میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, یہاں پر اعلیٰ حضرت کا عقیدہ اور اعلیٰ حضرت والے سے مراد ہماری وہ چیزیں ہیں جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں. ہاں, اپنے نام کے آگے بریلوی لگا کر خود کو اہل سنت کا ٹھیکیدار بنا کر اور خود کو بہت بڑا اپنے آپ کو حاجی اور پاجی بنا کر اگر کوئی اہل سنت کی تعریف اور من مانی تعویلات پیش کرتا ہے تو یقیناً وہ اعلیٰ حضرت والا نہیں ہے. جو خود کو کہے ہم رضوی ہیں, ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں, ہم شمشیر اعلیٰ حضرت ہیں, اور پھر وہ سرکار اعلیٰ حضرت کے بنیادی معاملات سے, سرکار اعلیٰ حضرت کی بنیادی تعلیمات سے انحراف کرے, تو پھر سمجھ جائیے کہ وہ رضا کارڈ استعمال کر رہا ہے, اس کا اعلیٰ حضرت سے تعلق کوئی نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہے, اعلیٰ حضرت والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعلیمات جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں موجود ہیں وہ ہیں. اور وہ تعلیمات کیا ہیں, میں آپ سے بیان کروں تو آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو ان پہ عمل پیرا ہیں ہی نہیں. میرا امام کہتا ہے جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ فرمایا 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہو. ہمارے لوگ پوچھتے ہیں وہ چوم سکتے ہیں, چومنا جائز ہے؟ ہم نے کہا بالکل جائز ہے, چومنے میں کبات کیا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت والا وہ ہے, فرمایا اعلیٰ حضرت نے ادب جو سکھایا کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پہ. کیوں کہ تیرے ہاتھ اس قابل ہیں اللہ والوں کے مزار کو لگے, تو ان ہاتھوں سے کتنے گناہ کرتا ہے, تو 4 ہاتھ کے فاصلے پر ادب کے ساتھ حاضری دے اور اس کے بعد واپس چلا جائے. چومنا جائز ہے, اگر کوئی چومے کوئی حکم نہیں لگتا, عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ. لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنے ماننے والوں کو جو ادب سکھایا وہ 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے رہنے کا سکھایا. اسی طریقے سے اور بہت سارے معمولات ہیں جن پر ہم بنیادی طور پہ عمل پیرا نہیں ہیں, جبکہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات یقین اس کے بارے میں بالکل واضح ہیں. تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے جو عقائد ہیں وہ کتابوں سے واضح ہیں. اپنے آپ کو رضوی کہہ کے رضا کر کے امام احمد رضا خان کی منقبتیں پڑھ کے یا پڑھوا کے اپنی خانقاہوں میں اعلیٰ حضرت کے گن گا کر کے بھی اگر کوئی حضرات صحابہ پر تبرہ پڑے, امیر معاویہ کے بارے میں منہ بھر بھر کے گالیاں نکالے, تو پھر ایسے بندے کا اعلیٰ حضرت سے کوئی تعلق نہیں. بلکہ امام احمد رضا خان کی تعلیمات آپ دیکھیں نا, آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے بڑا, استاد صاحب آنے والے تھے لیکن وہ یہ محفل بارشوں کی نظر ہو گئی تھی, ورنہ استاد خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے اور پھر توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں, استاد صاحب فرماتے ہیں جو پہلے فتنے تھے نا, حضور کو علم غیب نہیں, شفاعت کا انکار, اختیارات کا انکار, یہ سارے جو فتنے تھے نا, آپ فرما رہے ہیں کہ یہ فتنے 100 سال کے لیے آئے تھے, ختم ہو گئے. ختم نہیں ہوئے تو کم از کم اپنی جو طاقت اور پاور تھی نا ان کی وہ دم توڑ چکی ہے. پہلے جیسے ان کا ایک بڑا فتنہ اور بڑا ایک ان کا حملہ ہوتا تھا وہ ناکام ہو چکا ہے, ہمارے لوگوں میں اویئرنیس بھی آ گئی ہے. فرمایا اب جو فتنہ آیا نا یہ نیم رافضیت کا, یہ بھی ایک 100 سال کے لیے آیا کہ یہ وہ علاقہ رضا کا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس میں بھی ہماری رہنمائی کی. مطلع القمرین اٹھائیے, اللہ اکبر. مطلع القمرین پڑھنے کے بعد لگتا ہی ہے, پڑھتے جائیے, لگتا ہی ہے کہ اب اعلیٰ حضرت مولا کائنات کو سب سے افضل قرار دے دیں گے. اتنی فضیلتیں اعلیٰ حضرت نے بیان کی, جناب حیدر کرار کی, مولا کائنات, مولا مشکل کشا, علی المرتضیٰ کی یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ ایسا لگتا ہے اب کہہ دیں گے, اب کہہ دیں گے, اب کہہ دیں گے علی سب سے افضل ہے. لیکن جب ساری باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ نکلتا ہے تو بات وہی آتی, لگتی ہے مجھ کو یہی ترتیب بھلی ابو بکر و عمر عثمان والی. تو وہ اعلیٰ حضرت والا ہے. ہاں, جو اس موقع پہ نہ ڈگمگائے, جو عقیدے میں نہ پھسل جائے, بڑی بڑی گدیاں اور بڑے بڑے نام پھسلے ہیں. امام احمد رضا خان کا جو ماننے والا ہوگا انشاءاللہ وہ عقیدے پہ مستحکم رہے گا, عقیدے پہ کاربن رہے گا. تو جو اپنے نام کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی شناخت لگائی جاتی ہے, بریلوی کہا جاتا ہے, اس کا مطلب کوئی نیا فرقہ نہیں. موجودہ فتنوں میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ کہا اعلیٰ حضرت والا ہے. ہمارا نظریہ اعلیٰ حضرت والا ہے, اور اعلیٰ حضرت کا نظریہ کوئی پیر بیان نہیں کر سکتا, کوئی مولوی بیان نہیں کر سکتا, وہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے واضح ہے. ہاں, وہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے واضح ہے, اسی پر ہمارا عمل ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے. بس اختتامی بات سرکار اعلیٰ حضرت کے حوالے سے میں عرض کروں, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم ہیں, اور عالم بھی کیسے کہ جن کا توتی بولتا. میں نام نہیں لوں گا,